فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہمارا تو حال کیا پوچھئے، ہم خیریت سے نہیں ہے۔ ہر لمحے حالت جنگ میں، خوف میں، بھوک میں، جبر میں، ظلم میں، زخمی وجود لیے، گھائل روح لیے، بے کسی و بے بسی کے عالم میں تنے تنہا عالم کفر کا ظلم و ستم اور بدترین جبر سہ رہے ہیں۔ اے فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی، تم کہاں چلے گئے ہو؟ تمہاری یاد بہت آتی ہے، سوچا آج تمہیں بیت المقدس کی کچھ حالات سناؤں۔ جب جب بیت المقدس کے آس پاس جیٹ طیارے پرواز کرتے ہیں، ان کی ہولناک آواز سن کر ہمارے دل زور زور سے دھڑکنے لگتے ہیں۔ ہمارے گھر محلے میں لوگ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ظالم یہودی ہم پر آسمان سے آگ برسا رہے ہیں۔ میرے کئی دوست اور اس کے گھر والے اس آگ میں بھون دیے گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اے سلطان، مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ کئی خواتین بیوہ اور کئی بچے یتیم ہو گئے، اور میرے بابا بتا رہے تھے کہ ان کے دوست کا مکمل گھر یہودیوں کی بمباری سے تباہ و برباد ہو گیا، ان کے بیوی بچے سب اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ بابا یہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کا دوست غم سے نڈھال تھا، وہ بار بار اپنے چھوٹے بیٹے علی حمزہ کا ذکر کرتا تھا جو صرف ابھی 2 سال ہی کا تھا۔ پھر اسے عمار بھی یاد آتا جو کہا کرتا تھا، بابا میں بڑے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی بنوں گا۔ میں آپ سے جذباتی باتیں نہیں کروں گا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر گئے ہیں؟ اس وقت ہمیں قتل کرنے کے لیے سب اسلام دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن سلطان یہ کوئی بڑی بات نہیں، دشمن تو دشمن ہوتا ہے، اسے ہم سے کیوں ہمدردی ہوگی؟ وہ تو ہمیں قتل ہی کرے گا، ہماری مدد تو کرے گا نہیں۔ لیکن سلطان، حیرت اس بات پر ہے کہ باقی سب مسلمان مل کر تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر ہمیں ان قاتلوں سے بچانے کو تیار نہیں ہے۔ باقی مسلمان کمزور تو نہیں مگر بہت مصروف ہیں، ہم ایک کے بعد ایک ان درندوں کا نوالہ بنتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں، ہمیں دشمن کے قہقہے سنائی دیتے ہیں۔ باقی باتیں میں آپ سے کل کروں گا، مجھے جیٹ طیاروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، آج میں بہت مشکل سے یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں، کیونکہ کل یہودیوں نے میرے گھر پر بھی بم برسا دیے تھے، میرا گھر بھی تباہ ہو گیا اور میرے بھائی بہن بھی شہید ہو گئے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ اس وقت کہاں ہیں، وہ کسی ہسپتال میں ہیں یا یہودیوں کی بمباری کا نشانہ بن کر اس فانی دنیا کو خیرباد کہہ چکے ہیں۔ سلطان، اقوام متحدہ تو صرف ایک ایسا ادارہ ہے جسے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اب تو ہمارے ہسپتال، مساجد اور درس گاہیں بھی محفوظ نہیں۔ کل اس یقین کو اور قوت ملی کہ جب جاپان، امریکہ، نیٹو اور ان جیسے دیگر ممالک نے ظالم اسرائیل کی بمباری کی حمایت کی، ان کے نقاب کو اتارا جائے تو اندر سے سب بھیڑیے ہی ہیں۔ سلطان، مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے اقوام متحدہ میں ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جس سے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو بھی نقصان پہنچے، لیکن افسوس اس پر نہیں، کیونکہ دشمن ایسا ہی کرتا ہے۔ وہاں عالم کفر کو نیٹو کی سہولت میسر ہے، لیکن افسوس تو مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، غداری نبی کی امت سے کرتے ہیں۔ سلطان، میں بھی آپ کو کیا بتانے لگ گیا، یہ سب تو آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ میرے بابا کہتے ہیں رونا نہیں، مجاہد نہیں روتے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ میرے والد مجھ سے یہی کہتے تھے، تمہیں اپنے دوستوں کی طرح مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تم مایوس نہیں ہونا، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔
تم رونا بھی نہیں کہ بہادروں کے بچے نہیں روتے۔ پر سلطان، مجھے رونا تو آتا ہے، لیکن میں سارے آنسو حلق سے نیچے گھونٹ لیتا ہوں، میں روتا نہیں ہوں کیونکہ میں مجاہد ہوں۔ سلطان، ہم انبیاء کی سرزمین پر غیر محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ سلطان، ہم اس جگہ شہید کیے جا رہے ہیں جہاں جانے کائنات نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ سلطان، کلمہ گو مسلمان اس جگہ ذبح کیے جا رہے ہیں جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ سلطان، کیا آپ کچھ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان درندوں سے ہمیں بچا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہم ان فرعونیوں کے ہاتھوں یوں ہی ذبح ہوتے رہیں گے؟ کیا ہماری ہر نسل بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کفن کی چادر اوڑھتی رہے گی؟ سلطان، میرے خط کا جواب ضرور دینا۔ اللہ حافظ۔ مسلمانوں کے قبلہ اول کا نہتہ محافظ۔